الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي أوسطها وعيسى آخرها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آیا ہے یورش تاتار کے افسانے سے، آیا ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، چرخ پہ جھولو، غباروں میں اڑو، بس ایک سخن بندے ناچیز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ محترم سامعین، واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمع فرمایا ہے، جبکہ ہم سب محتاج ہیں۔ اصلاح کہتے ہیں سدھارنے کو، اور سدھارنے کا کام وہی کر سکتا ہے جو سدھرا ہوا۔ اصلاح میں صلاح رکھا ہوا ہے، صلاح کے معنی نیکی، جو نیکی والا ہو وہی نیکی کا کام کر سکتا ہے، جو صاف ستھرا ہو وہی صفائی کے لیے جھاڑو پکڑے تو اچھا لگتا ہے، جو خود میلا کچیلا ہو اور وہ صفائی ابھیان چلائے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو بزرگوں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب میلے کچیلے ہیں، ہم سب اصلاح بلکہ صلاح کے محتاج ہیں، اور آج ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمع ہے۔ باری تعالیٰ ہم سے ایسی باتیں کہلوائے جو شریعت کی شایان شان ہے۔ اصلاح یہ صلاح سے بنا ہے، اور اصلاح سدھارنے کو کہتے ہیں، اور معاشرے کا سدھرنا یہ افراد کے سدھرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ تو گویا اصلاح چھپی ہوئی ہے صلاح میں، اصلاح چھپی ہوئی ہے صلاح میں۔ معاشرہ بنتا ہے ایک ایک فرد سے، تو معاشرہ یعنی ایک ایک فرد، بھیڑ یعنی ایک ایک انسان، بھیڑ کو سدھارنا ہے تو طریقہ بہت آسان ہے کہ ایک ایک آدمی سدھر جائے۔ خاندان سدھارنا ہے، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو سنوارنا ہے، ایک ایک انسان اپنی باڈی سے لے کر اپنی ذات تک سنورنے والا بن جائے تو معاشرہ آٹومیٹیکلی سنور جاتا ہے۔ تو یہ اصل ترتیب ہے بزرگوں، اور اسی کی آوازیں اللہ والے لگاتے رہتے ہیں۔ ہم یہ پوائنٹ سمجھنے والے بن جائیں کہ اصلاح کا تعلق صلاح سے ہے، اور جب تک ہم میں نیکی نہیں آئے گی کبھی بھی معاشرہ ہم پاک نہیں کر سکتے، معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ کہ تو وہی دودھ اور پانی والا معاملہ ہوگا، کل ہر ایک کو دودھ پہنچانا ہے، ایک سوچتا ہے کہ میں پانی ڈال دوں گا تو کیسے پتا چلے گا، یوں سارے پانی ہی ڈال دیتے ہیں۔
اسی طرح یہاں پر آواز لگتی ہے اصلاح معاشرہ، اور انسان اپنی ذات اور اپنی فیملی کو لے کر نیک بننے تیار نہیں ہے تو کبھی بھی محلے میں نیکیاں نہیں آ سکتی۔ یہ کڑوا سچ ہے بزرگوں، اس کی طرف ہم تمام کو آنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک بات ہم دماغ میں بٹھا لیں، ہم کسی کو تانا دینے جمع نہیں ہوئے، ہم کسی کی برائیاں کرنے جمع نہیں ہوئے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس کی چیخو پکار کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم اپنی خامیوں کو آئینے میں دیکھنے جمع ہوئے۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو آئینہ تو ہم بنے ہی نہیں۔ آئینہ تو خامی خاموشی سے بتاتا ہے، ہم تو خامیوں کو اچھالتے ہیں اور خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو ایمان والے کے لیے آئینہ، میرے نامدار نے اس کو بیان کیا حدیث میں، تم کیسے آئینہ ہوئے تھے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے ہی نہیں۔ آئینہ تو خاموشی سے بدلا دیا کرتا ہے عیب کو دبے کو، ہم تو خاموشی سے کبھی نہیں بدلاتے۔ یہی ہمارے معاشرے کی بلکہ سب جگہ کے معاشرے کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم تانا کی شکل میں اصلاح کرتے ہیں، پتھر پھینکنے کی شکل میں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کی صاف نقیر ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہَمَّازٍ نَمَّامٍ۔ قرآن کریم کی آیات مختلف جگہوں پر یہاں بتلایا ہے تانا دینے والوں سے بچو، تانا دینے والے کی بات نہ مانو، تانا دینے والا ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور تانا کہتے کسے؟ تانا یہی ہے میرے بزرگوں کہ ایک آدمی کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی کسی غلطی پر، تو اگر اس کو ایک طرف لے جائیں، محبت سے کہے، چھاؤں میں لے جا کر، الگ کونے میں لے جا کر، تو یہ اصلاح ہے، یہ صحیح ترتیب ہے۔ اور چوراہے کے بیچ میں کہیں، 2-5 آدمیوں کے بیچ میں کہیں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تانا دینا ہے، اور تانا دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج اصلاح کے نام پر تانے بہت چل رہے ہیں اور تانوں نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ چنگیز خان ہلاکو خان کی جنگیں شروع کر دی ہے۔ بیٹا کبھی عالم بن کر آتا ہے تو اپنے باپ کی اصلاح کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک شوہر نیا آتا ہے اپنی بیوی کی اصلاح کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اچھی وہ غریب ایک بھائی تھوڑا بہت جماعت میں جا کر آیا، اپنے بھائی کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے ہمیں، اگر ہمیں اصلاح کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے خاموش رہنا چاہیے۔ اصلاح کی صحیح ترتیب ہم نہیں جانتے، خاموش رہے۔ اور ایک آدمی معاشرے میں ہمیں معلوم ہے ریڈا گنہگار ہے، بالکل ہماری ذمہ داری نہیں اس کو اصلاح کرنے کی، بالکل نہیں۔ اس کے سامنے جا کر اپنی توہین کرنا اور گاؤں کو گھٹاڑے چڑھانا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ پھر بھی جوش میں آتے ہیں اور ایک جماعت بنا کر کبھی جاتے ہیں، کبھی تنہا جاتے ہیں۔ معلوم ہے وہ انسان آپ کی بات کو نہیں لینے والا ہے، وہ توجہ نہیں دے گا، وہ آپ کو برا بھلا کہے گا، پھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں ترتیب معلوم نہ ہو ہم بالکل قدم نہ اٹھائے، اگر ترتیب معلوم ہے تو ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ اب والد محترم سے خلاف شرع کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم کیا ترتیب اختیار کریں گے؟ کیا ہم والدہ سے کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ آج کل والدہ اور والدین میں ناچاکیاں بہت رہتی ہے، عمر ہو جانے کے بعد آپس میں توڑ رہتے ہیں۔ اگر ہم نے والدہ کو کہا فالٹ اپنے والد کا تو وہاں تو جنگ شروع ہو جائے گی۔ بہت سارے کہتے تھے امی اپنے ابا کو یہ کہو، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور بات تو خلاف شرع باتیں نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بات اچھی نہیں لگتی باپ کی والد کی تو بھی اس کے بارے میں ماں سے بات چیت کریں گے، ٹارچر کریں گے، وہ پھر والد کو کہتی ہے والدہ، پھر معاملہ سارا بگڑ جاتا ہے۔ یہ دین اس طرح سکھاتا ہے ہمیں، بھئی چچا سے کہا جائے، دادا سے کہا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی بڑی اچھی ترتیب سوچی جائے، کوئی خط کا راستہ اختیار کیا جائے یا کوئی بیان چالو کر دیا جائے، جو فالٹ نہ پائے وہ ریکارڈ شروع کر دیں، تو والد صاحب آٹومیٹکلی بات سن کر سمجھ جائیں گے۔ اور یاد رکھیں میرے بزرگوں، اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلح امت بنا کر بھیجا تھا، پھر بھی قرآن کریم نے اعلان فرمایا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے لاڈلے، آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے، ہم جسے چاہیں گے اسے ہی سنواریں گے۔ آپ کا کام تو صرف ٹارچر لگا کر راستہ بتانا ہے، ٹارچ کے ذریعے، لائٹ کے ذریعے روشنی کر کے بتانا ہے کہ بھئی اندھیرا جو راستہ جا رہا ہے وہ آگے کھٹا آ رہا ہے۔ آپ کا کام صرف بتانا ہے،
آپ چلا نہیں سکتے، چلانا تو ہمارا کام ہے، ورنہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کیا کچھ کم فکریں رہی ہوگی؟ ان کے احسانات تلے دبے ہوئے تھے نامدار، کتنی تڑپ تھی کہ کچھ بھی کر کے میرے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے آگے میں پہنچ لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے بزرگوں، اصلاح یقیناً بہت ضروری چیز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہی کو اصلاح کہتے ہیں، اس امت کی خاصیت ہے، لیکن ذرا ہم اس کے اصولوں کو یاد رکھنے والے بنیں اور اس کی ترتیب ہمارے پاس ہو، جبھی جا کر ہم قدم اٹھائے، ورنہ ہم خاموشی کا راستہ اختیار کریں۔ معاشرے کو سنوارنے میں ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ 3 باتیں ہمارے حضرت اللہ کی طرف سے ہمیں بتلائی جاتی ہے کہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طریقے سے فیشن ایبل زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور رسوم و رواجات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ چیخ و پکار ہے، اس کو اگر بہت مختصر لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور بہت بنیادی بات اگر ہم لینے والے بنے تو 2 باتیں خلاصے میں نکلتی ہے۔ ایک بات، فضول خرچی سے ہم بچ جائیں، ساری بات کا نچوڑ اگر ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان 3 باتوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی حرام مال سے بھی ہم بچ لیں گے، ضرورت سے زیادہ فیشن بھی ہم نہیں کریں گے، اور اپنی زندگی کو بھی سنت کے مطابق بنا لیں گے۔ تو فضول خرچی ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور بھائی کا درجہ دوست سے بڑا ہوا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بھائی کا درجہ دوست سے بڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن میں روز محشر کے منظر کے معاملے میں کہ وہ روز محشر، وہ محشر کا دن اتنا ڈینجر دن ہوگا، وہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ اللہ اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھائی کا لفظ لا رہے ہیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھائی کا وزن کیسا ہوتا ہے، بھلے ہم نے نہیں ہے، بھائیوں کا وزن بھلے ہم نے نہیں ہے، دوستوں کا بڑا ہوا ہے، اور یہ دور فتن ہے، یہ دور قرب قیامت ہے کہ بھائی اور والد کا درجہ نہیں رہے گا، دوستوں کا ویلیوشن بڑھ جائے گا، یہ علامات قیامات میں شامل ہے یہ بات۔ باقی ایسی بات نہیں ہے، اسلام نے بھائی کے رشتے کو بہت اہم بتلایا ہے، تو یہاں پر بھائی کہا، پتا چلا بھائی بڑا ہوتا ہے، تو مبذرین فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب شیطان سے تعلق ہم نے کر لیا فضول خرچی کے راستے سے، تو ہم کیسے میرے بزرگوں دین پر آ سکتے ہیں؟ اور فضول خرچی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت میں لکھا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں فضول خرچی یعنی مال کو گناہوں کی جگہ پر خرچ کرنا، مال کو اللہ کے غضب کی جگہوں میں خرچ کرنا، اللہ جہاں ناراض ہوتے ہیں ویسی جگہ مال لگانا، ایک بات۔ نمبر 2، رسم و رواجات میں مال لگانا، اور تیسرے نمبر پر فضول خرچی جس کو ہم معاشرے میں کہتے ہیں، بھائی شادی کے موقع پر 500 آدمی آنے والے تھے، 1500 پلیٹ بنا دی گئی، اور معلوم ہے 500 ہی آنے والے ہیں، 1500 تھوڑی بہت 700 800 تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حد سے زیادہ مال بڑھانا جو پھینکنے کے قابل ہو یہ فضول خرچی۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، گناہوں کی جگہوں پر اور مال خرچ کرنا غلط نیت والی جگہوں پر جس میں رسم و رواج لکھا ہے حضرت والا نے، اور ویسے ہی عرف میں جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے وہ، یہ 3 باتیں انسان کو فضول خرچ بناتی ہیں، اور فضول خرچی سے انسان شیطان کا بھائی بنتا ہے، اور اس سے اللہ نے اسی طرح منع کیا ہے جس طرح زنا اور شراب سے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات جو ان میں ہے وہ اسراف ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی انکم سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ کوئی کام کرنا، کوئی خرچہ کرنا، اپنی انکم سے زیادہ، آوک سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ جو ہم خرچے کرتے ہیں کھانے پینے میں، پہننے
رہنے میں، مکان بنانے میں، کاروبار وغیرہ میں جو بھی ضرورت سے زیادہ، اپنی آوک سے زیادہ جو ہم خرچے کرتے ہیں، یہ سارا اسراف میں آتا ہے، جس میں شادی بیاہ کے خرچے بھی آ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ تو یہاں ساری بات سمجھ میں آ گئی، کس کو گھر میں ٹائل لگانی ہے ٹائلز، کس کو نہیں لگانی، کس کو بہتر کلر کروانا، کس کو نہیں کروانا، کس کو شادی میں کتنا خرچہ کرنا، کتنا نہیں کرنا، یہ ڈکلیئر ہو گیا، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، میری انکم کتنی۔ اور قرآن نے بھی کہا قل العفو، ضرورت سے زائد خرچ کرو۔ سخاوت کا بھی جو حکم ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری ضرورت یعنی ہماری جو انکم ہے، انکم کے اندر ہماری ضروریات کو سمیٹ کر جو پیسہ راہ خدا میں لٹایا جائے وہ سخاوت ہوتا ہے۔ سخاوت کے لیے قرضے کرنے کا حکم نہیں ہے، سخاوت کے لیے بھیک مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ اپنی انکم سے اندر بیوی کو روز دال کھلاتے ہیں، روز آلو شریف کھلاتے ہیں، آج اچھا چکن کھلا دیا، کبھی کبھار موڈ آیا تو اچھا خرچہ کر دیا، اپنی انکم کے اندر رہتے ہوئے ضرورت سے زیادہ۔ دال سے بھی تو پیٹ بھر سکتا ہے، آلو شریف سے بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن ذرا کوئی بہتر غذا کبھی کھلا دی، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ سخاوت ہے۔ اور سخاوت کا تو اتنا بڑا انعام ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کسی عمل کی فضیلت ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کی، راہ خدا میں خرچ کرنے۔ ہم صحابہ کرام کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک تحقیق ابھی آئی ہے جس میں بات ثابت ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں غریب سے غریب صحابی بھی 70 سے 80% راہ خدا میں لٹایا کرتا تھا۔ وہاں تو ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے میرے بزرگوں، ہماری سوچیں خراب ہو جائے گی اگر ہم صحابہ کرام کے اتحاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بہرحال جس معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان باتوں کی طرف آنے والے بنیں۔ فضول خرچی اور اسراف، ان دو باتوں پر اگر ہم نے روک لگا دی تو انشاءاللہ العزیز حرام کمائی سے بھی ہم بچ جائیں گے، فیشن سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور رسم و رواج سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اب یہاں سمجھنا ہے، یہ تو 3 اصول اہل اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، 3 باتیں، لیکن یہاں سب سے زیادہ خراب چیز کیا ہے اس کی طرف ہمیں پہلے آنا ہوگا۔ جہاں فیشن کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً بات آ جاتی ہے کہ جالر والے کپڑے۔ اب یہ جالر والے کپڑے کا لفظ آتا ہے تو جوانوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ جالر میں ہمیں بیوی بالکل اچھی نہیں لگتی، اور یہ مولویوں کی طرف سے ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ جالر کے بغیر چلے گا نہیں۔ تو میرے بزرگوں، آپ ذرا ہوش سے کام لینے کی کوشش کریں، سمجھنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں کہ وہ جالر مطلوب نہیں ہے۔ بہت قیمتی بات بتا دوں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ فتویٰ مل جائے گا، جس کا میں نے اپنی یوٹیوب پر بیان بھی ڈالا ہے میں نے، کہ لباس میں شریعت کا کم سے کم درجہ کون سا مطلوب ہے، یعنی لباس کے بارے میں شریعت منیمم کیا کہنا چاہتی ہے، کتنے درجے کا لباس ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم سن سکتے ہیں نا، ہم جالر کے خلاف نہیں بات سن سکتے، ہمیں یہ بات تھوڑی ذرا کڑوی لگتی ہے تو یہ بات تو ہمیں لامحالہ سننی پڑے گی کہ لباس کے معاملے میں شریعت کا منیمم درجہ کیا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو لباس کے بارے میں لکھا لباس ساتر ہونا چاہیے، لباس اپنی باڈی کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ لباس وہی بنتا ہے اسلام میں جو ہماری باڈی کو چھپائے، اور باڈی کو چھپانے میں 2 باتیں ہیں، ہماری بناوٹ بھی چھپائے اور اندر کی کھال بھی نظر نہ آئے، 2 باتیں ہوتی ہیں، اس کو ہم چھپانا کہتے ہیں نا۔ معاشرے میں 2 طرح کے کپڑے چلتے ہیں، بعض مرتبہ جوان حضرات یا مرد لیڈیز جو بھی کہیں آپ، مرد و زن، بعض مرتبہ ایسے چست کپڑے پہنتے ہیں، ایسے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں کہ پوری ساخت نظر آتی ہے، پوری باڈی کا حلیہ نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ لباس باڈی کو چھپا رہا ہے؟ کیا یہ لباس، یہ کپڑا باڈی کو چھپانے کا کہیں گے ہم؟ بالکل نہیں، بالکل یہ باڈی کو نہیں چھپا رہا ہے، تو باڈی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ تو اوپن کر رہا ہے۔ پتہ چلا شریعت کی نظر میں یہ منیمم درجے کا بھی لباس نہیں ہے۔ نمبر 2، معاشرے میں ایک لباس ایسا بھی چلتا ہے کہ باہر سے اندر کا سارا نظر آتا ہے، تو کیا یہ لباس چھپا رہا ہے باڈی کو؟ بالکل نہیں چھپا رہا۔
تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، یہ لباس نہیں ہے اسلام کی نظر میں منیمم درجے کا، اور مسئلہ ہے میرے بزرگوں احسن الفتاوا میں تو بہت ٹائٹ مسئلہ لکھا ہے مفتی رشید احمد صاحب نے۔ حضرت والا فرماتے ہیں ایسے جینس پینٹ پہننا جس میں پوری ساخت نظر آتی ہو، اگلا پچھلا سب نظر آتا ہو، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے، چونکہ نماز میں سطر چھپانا فرض ہے، نماز میں قبلہ رخ ہونا فرض ہے، سطر چھپانا فرض ہے، اور مرد کا سطر ڈیوٹی سے نیچے، ڈیوٹی کھلی رہے گی نو پرابلم، ڈیوٹی سے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہی گھٹنا چھپانا فرض ہے ہر وقت، یہ سطر میں داخل ہے۔ اب یہ حصہ سطر ہے مرد کے لیے، اس کو چھپانا ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں۔ اور معاشرے میں اس حال میں کیا بدعنوانیاں ہم سب جانتے ہیں، گھر کے بڑے بوڑھے اپنے گھٹن کھلے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، لنگیاں پہن کر بیٹھے رہتے ہیں، بڑی شرمناک حرکتیں ہوتی ہے۔ ذرا میری زبان سے کچھ نکلے تو بھائی معاف کرنا، یہ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے۔ تو بہرحال سطر یہ ہے، اور سطر چھپانا فرض ہے نماز کے معاملے میں۔ اب جہاں جینس پینٹ ٹائٹ پہنا ہو اور شرمگاہیں اس کی سائز نظر آتی ہو تو کیا یہ سطر چھپانا ہوا؟ نہیں ہوا۔ حضرت والا فرماتے ہیں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز واجب الاعادہ، اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے اگر ایسے کپڑوں میں نماز پڑھ لی گئی۔ اور بسا اوقات تو بالکل سوری پچھلا حصہ سجدے میں نظر آتا ہے اتنی دیر کے ایک رکن کے برابر ہو جاتا ہے، تو کیا نماز ہوئی؟ اب یہ معاشرے میں جوانوں کا حال ہے، اس طریقے سے لباس پہنتے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں تھوڑی سی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اصل لباس تو وہی ہے کہ جس میں نہ سائز نظر آئے نہ اندر کی کھال نظر آئے، لیکن اگر کوئی ایسا ٹائٹ لباس پہنتا ہے اور پہن کر نکلتا ہے تو نکلنا بھی منع، اس کا لوگوں کو دکھانا بھی منع، لوگوں کا ایسے ٹائٹ لباس والے کو دیکھنا بھی منع، نماز پڑھنا بھی منع۔ لیکن اگر پڑھ لے تو فرض کا بوجھ اتر جائے گا، واجب تو نہیں ہے لوٹانا، لیکن لوٹا لے تو بہت اچھا۔ تو یہ لہجہ کیسا ہوا؟ یہ لہجہ کیسا ہوا؟ ہم کیا اس سے سمجھتے ہیں؟ یعنی تعلق والے منع کرتے ہیں؟ ہم کبھی لوگوں میں بات کرتے ہیں کہ یار اتنا کام کر لیں تو بہت اچھا، تو کیا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ نہ کریں تو بھی کوئی حرکت نہیں ہے؟ ہمارے دماغ میں کبھی یہ سوال آتا ہے نہیں آتا؟ ہمارے من میں تو یہ ہوتا ہے یار کر لیں تو بہت اچھا، کتنا پلانے دیں بھی ملے پانی، کتنا کھیت باقی پلانے دیں، وہ نہیں پلانے دیتا تو پلا دے گا نا تو تیری مرضی کی بات ہوگی، یعنی مجھے تھوڑا موقع دے دینا، ہم چاہتے تھے کہ دے دیں مجھے۔ تو ہم دنیا میں عرفوں میں ہم جو مطلب لیتے ہیں وہی مطلب یہاں سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ لوٹانا بہت بہتر ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لباسوں کا جو حال ہے اس سے ہماری نمازوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ لباس کے معاملے میں بات ہوئی، اب فیشن کے سلسلے میں آپ جتنا بولے اتنا کم ہے۔ اب لباس ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے بدن کو چھپا رہا ہو، چاہے وہ آپ چادر پہن کر چھپائیں، چاہے آپ چادر کاٹ کر پہن کر چھپائیں۔ اب دو ہی آپشن سیدھے سادے شریف گھرانے کی عورتوں کے بنتے ہیں کہ چادر والا کرتا ہو اور چادر کے بغیر جو گول ہوتا ہے وہ ہو، اس کے علاوہ جو لباس ہوتے ہیں پنجابی وغیرہ اس میں سطر نہیں چھپتا ہے اور بے حیائیاں ہوتی ہے اور پتہ نہیں خرافات ہوتی ہے اور سارے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا تھا فضول خرچی اسراف سے بچنا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ جو لباس کے معاملے میں معاشرے میں بہت برا معاملہ چلتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑی شرمناک یہ چیزیں ہیں، اگر ابھی سے ہم نے روک نہ لگائی اور اس معاملے میں ہم نے ان کو نہ سمجھایا، اور دیکھو جسمانی اعتبار سے بھی کافی نقصانات ہیں، اتنے چست لباس پہننے سے جسمانی اعتبار سے بھی کافی نقصانات ہوتے ہیں، یہ اطباء بتاتے رہتے ہیں اور خود بھی جانتے ہیں، نہ کپڑے پاک اس میں رہ سکتے ہیں، نہ پتہ نہیں کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرنا پڑتا ہے، پانی بھی وہ انسان لیتا نہیں ہے، جبکہ روایت میں ہے ایک آدمی کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب سے نہ بچنے پر، پیشاب کے خطروں سے وہ بچتا نہیں تھا، اس پر عذاب ہو رہا ہے خبر میں۔ یہ نامدار کی روایت ہے، نامدار نے کہا کہ کوئی بھاری بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، ان کو بہت نارمل بات ہے، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلی کرتا تھا۔ بھائی بزرگوں یہ بہت کڑوی باتیں ہیں، ہمیں معاشرے میں ان باتوں کی طرف آنے کی شدید ضرورت ہے۔ اب حرام کمائی، اس پر ایک واقعہ ذہن میں آیا،
دارالعلوم دیوبند کے ہمارے استاد ہیں مفتی یوسف صاحب تاولوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے اپنے پیر و مرشد مفتی محمود الحسن گنگوہی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک پولیس والا پولیس میں نوکری کرتا تھا، تو وہ حضرت کا بہت معتقد تھا۔ ایک مرتبہ اس نے رشوت لی، اور پولیس والوں میں رشوت لینا یہ تو بہت عام معاملہ چل رہا ہے۔ انہوں نے رشوت لی اور رشوت لے کر جیب میں ڈالی، اور گھر میسج کرنا ہے پیسوں کا، خود پیسے اپنے بھی تھے اور رشوت والے بھی، کوئی ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں، تو کارڈ بھروانے کے لیے جا رہے تھے، سکے وغیرہ لگوانے کے لیے، تو راستے میں ان کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ رشوت والے بھی جاتے ہیں اور اپنے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ تو وہ چپڑاسی کو بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جاؤ مفتی صاحب کے پاس اور تعویذ لے آؤ، مفتی صاحب ایسا تعویذ دیں گے کہ میرے پیسے، میرا جیب کس نے کاٹا وہ پتہ چل جائے گا۔ تو چپڑاسی جاتا ہے، اس کی توتری زبان ہے، اور جا کر کہتا ہے کہ مفتی صاحب کوتوال کا جیب کٹ گیا اور اس کے پیسے چوری ہو گئے، تو تعویذ آپ دے دیجیے۔ تو حضرت نے جو جملہ بیان فرمایا وہ ہم سب کے لیے عبرتناک ہے، بہت لمبا قصہ ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں میں۔ حضرت نے فرمایا کہ جا کر اپنے آفیسر سے کہہ دو حرام مال تمہارے جیب میں تھا تو جیب کٹی، اگر وہ حرام مال پیٹ میں جاتا تو پیٹ کاٹنا پڑتا، آج پیٹ کٹ جاتا تمہارا۔ تو بزرگوں بات دراصل یہ ہے، ہم نے زندگی کو بہت ایزی سمجھ لیا ہے اور من کی مرضیات پر چلنے کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے بزرگوں۔ حرام مال سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہوگا۔ وہ حرام مال کی مختلف شکلیں ہیں، حرام مال کی مختلف شکلیں، جھوٹ بول کر جو پیسہ آتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے، چوری والا پیسہ وہ بھی حرام ہوتا ہے، ڈنڈی والا پیسہ وہ بھی حرام ہوتا ہے، دوسروں کے باریوں میں پانی پلا دینا، چپکے سے بغیر اجازت کے حق مارنا، اپنا حق 1 گھنٹے کا اور 10 گھنٹے چلانا، یہ سب ناجائز طریقے ہیں، اور اس سے مال جو آ رہا ہے وہ حرام مال آ رہا ہے، اور اس سے ہم تمام کو بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو میرے نبیوں حلال کھانا تو اچھے اعمال نکلیں گے، حلال نہیں کھاؤ گے اچھے اعمال کبھی بھی نکلیں گے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اس لیے میرے بزرگوں ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں کی طرف آنا ہے، اور اصلاح کے معاملے میں اگر ہمیں طریقہ معلوم نہ ہو تو بیجا جھگڑا ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔